الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، ہمارے مدارس دینیہ کے اندر نئے تعلیمی سال کا الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے. اس مناسبت سے چند اہم باتیں: علم کی فضیلت، اہل علم کی عظمت، اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد علم کس حیثیت میں رہا، اس پر چند ضروری معروضات عرض کرنے کا ارادہ ہے. قابل قدر دوستو، انسان اور علم کا تعلق بہت پرانا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے ملائکۃ اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدے کا سبب یہ تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا
اسی دولت علم اور جوہر علم کے سامنے رب العزت نے ملائکہ کو جھکنے کا ارشاد فرمایا۔ دور گزرتا رہا، انسان کا علم کا تعلق چلتا رہا، ہماری ماضی قریب کے اندر چند علاقوں کو علمی اعتبار سے مرکزیت حاصل رہی۔ نمبر 1 ہندوستان یہ علم کا مرکز تھا۔ نمبر 2 مصر، یہ بھی علم کا مرکز رہا۔ نمبر 3 چائنا، یہ بھی اپنے دور کے اندر علم کا مرکز رہا۔ اور نمبر 4 یونان، اس کے اندر بھی بہرحال علم کا بہت بڑا غوغا رہا۔ لیکن جو علم ان علاقے کے اندر پڑھائے جاتے تھے، وہ علم انسانیت کی ہمہ جہت رہنمائی سے عاجز تھے۔ ہندوستان نے ترقی کی علم کے اندر، لیکن صرف علم طب کے اندر ترقی کی۔ مصر نے ترقی کی علم کے اندر، لیکن ان کی ترقی جادو، منتر، ٹونے ٹیوانے تک رہی۔ چائنا کو لوگوں نے علم کا مرکز کہا، ان کا دائرہ کار وہ اخلاقیات تک رہا۔ البتہ کچھ یونان کے اندر علمی طور پر فلسفے کا غوغا رہا۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ کیا طب ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ وہ صرف بیماری کے اندر رہنمائی کرے گی۔ کیا جادو، ٹونا ٹیوانا یہ انسان کا ہر اعتبار سے رہنما بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اب اللہ نے محمد عربی کو بھیجا اور سید الکونین کو ایک ایسا علم دے کر بھیجا جسے ہم علم شریعت کہتے ہیں۔ اس علم نے آ کر انسان کی ہر اعتبار سے رہنمائی کی۔ عقائد ہے اسلام کی رہنمائی، اعمال ہے اسلام کی رہنمائی، معاشیات ہے اسلام کی رہنمائی، معاشرت ہے اسلام کی رہنمائی، معیشت ہے اسلام کی رہنمائی۔ یہاں تک کہ آپ کے آقا نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جو ضروریات انسان تھی، اللہ کے پیغمبر نے وہ علم شریعت امت کو عطا فرمایا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی علم نے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کی ہے تو وہ علم شریعت ہے۔ ذرا تھوڑا میری طرف توجہ فرمائیں۔ جہاں جہاں میں نے کہا ہے کہ علم تھا، انہوں نے علم کو محدود کر رکھا تھا۔ لکھنے پڑھنے پر پابندی، بس اپنی اولاد کو وہ معلومات دو، اپنے رشتہ داروں تک وہ علم رہے۔ لکھت پڑھت پر پابندی تھی،
اور اگر لکھنا پڑھنا سیکھا بھی گیا تو ایسا سر بستہ راگ ہوتا تھا ان کا خط جو صرف انہی کو پتا ہوتا تھا اور کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا. مثلا مصر کا ہیروگلیفی خط، آپ کے بابل کا میخی خط، چائنا کا ترسماتی خط. لیکن جب امام الانبیاء سرکار دو عالم آئے، حضور اکرم نے اس علم کو محدود نہیں کیا، بلکہ جہاں وہ علم خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا کیا، وہاں مکے کی ایک غریب عورت جناب سمیہ تک بھی وہ علم پہنچایا. جہاں وہ علم مکے کے بڑے تاجر جناب ابو بکر کے سینے میں پہنچایا، وہاں دہتے شعلوں پر اللہ کا نام بلند کرنے والے حضرت بلال کے سینے کے اندر بھی علم پہنچایا. میرے آقا نے اس علم کو محدود نہیں کیا، بلکہ سید الکونین نے اس علم کو عام کیا. پروردگار عالم نے فرمایا میرے رسول شان والے پیغمبر بلغ ما انزل الیک. اب وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ اپنے علم کو، معلومات کو اپنی اولاد تک، خاندان تک محدود رکھتے تھے. اب آخری نبی آ گیا، عالمی نبی آ گیا. اب قرآن حکم دیتا ہے بلغ ما انزل الیک. ایک آیت اترے وہ بھی پہنچاؤ، روکو اترے وہ بھی سناؤ. بلکہ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اے میرے صحابہ کرام، تم آنے والی امت اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، جو مجھ سے سنو تمہارا فرض ہے آنے والی امت تک پہنچاؤ. امام الانبیاء نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر ایماندار پر لازم ہے دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرے. سید الکونین آ رہے ہیں، دیکھا حضور اکرم نے دو جماعتیں بیٹھی ہیں. ایک جماعت دعا کے اندر مشغول، عبادت میں مشغول، دوسری جماعت پڑھنے پڑھانے میں مصروف. امام الانبیاء کر پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتے میرا بڑا احسان، میں نے اپنے آخری پیغمبر سید الکونین کو تمہارے اندر مبعوث کیا. اللہ تیرے پیغمبر کا کام فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن سنوانا، ویزکیہم، پاک کرنا، اور تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پڑھنا پڑھانا. کچھ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اسلام سے قبل لوگ معلومات کو اپنوں تک محدود رکھتے تھے. اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے علم پر کوئی قدغن نہیں لگایا. اس کے اندر امیر کا بھی حق ہے، غریب کا بھی حق ہے، سید کا بھی حق ہے، نچلی سطح کی قوم کا بھی حق ہے. حضور اکرم نے علم کو عام کیا اور علم کی فضیلت کو بیان کیا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے 3 مرتبہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا معرفت الہی. پھر اس نے کہا حضرت کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا معرفت الہی. پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ معرفت الہی. آخر اس نے گزارش کی یا رسول اللہ
میں پوچھتا ہوں عمل کون سا افضل ہے، اور آپ علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ معرفت الہی معرفت الہی معرفت الہی۔ سنیے ذرا ذوق سے، حضرت کی کیا وجہ؟ فرمایا بیٹا میرا صحابی، میرا غلام، اگر علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل کر لو گے وہ بھی بہت بڑے مقام اور درجے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر بہت زیادہ عمل کرو گے لیکن تمہارے اندر جہالت ہوگی، وہ عمل تمہارا کسی کام کا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو مقام عطا فرماتے ہیں، درجہ مقام نصیب کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے استادوں کی عظمت کو بیان کیا۔ سید القونین نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، رحمت کائنات کو دنیا کے اندر اللہ نے علم پھیلانے والا بنا کر بھیجا۔ حضور نے علم کو چند افراد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، اللہ میاں اس آدمی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سید الکونین کی دعا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، اللہ میاں اس آدمی کو ہمیشہ خوش رکھے جس نے میری حدیث مبارک کو سنا، صرف سنا نہیں، فوعاہا واداہا، یاد کرنے کے بعد وہ حدیث والا علم دوسرے تک منتقل کیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، اسلام اور اسلام سے پہلے فرق یہ ہے کہ اسلام نے علم کو پھیلایا، سابقہ ادوار کے اندر علم کو محدود کیا گیا۔ سید القونین نے علماء کی فضیلت بیان کی، لیکن اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم افلاطون، اس کے حلقہ درس کو محدود کر دیا گیا، ارسطو کو ملک بدر کیا گیا، سقراط کو زہر دیا گیا۔ یہ اپنے اپنے طور پر اہل علم تھے، اسلام سے پہلے علماء کے ساتھ یہ کیا، اور اسلام کے بعد اللہ نے علماء کی کیا شان بیان کی، دین داروں کی کیا شان بیان کی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا شان بیان کی، علم حاصل کرنے والوں کو کیا شان بیان کی۔ فرمایا تم جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں، جنگل کے جانور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، زمین کے اندر بلو میں رہنے والے مخلوق تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ رحمت کائنات نے علم کی بھی شان بیان کی، اہل علم کی بھی شان بیان کی۔ اب تھوڑا سا میں دوسرا رخ اختیار کرنے لگا ہوں، وہ یہ علم ہو لیکن عمل نہ ہو، جس طرح ہمارا حال ہے، علم تو ہے لیکن عمل نہیں۔ اب یہ علم وبال ہے۔ سنیے قرآن، پروردگار عالم نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح جانور پر کتابیں لاد دی جائیں، یہ لدی ہوئی کتابیں اس گدھے کو، اس جانور کو کوئی کسی درجے میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ عالم جس کے سینے میں قرآن موجود، احادیث طیبہ موجود، فقہ شریف کا علم موجود، لیکن نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتا، بدکاری و زناکاری میں مبتلا، جھوٹ دھوکہ دہی کے اندر مبتلا۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ کے قرآن نے بے عمل عالم کو جانور کے ساتھ، گدھے کے ساتھ تشبیہ دی۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جو ہم نے آپ کو علم دیا تھا اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس علم کو آگے پھیلایا بھی صحیح یا نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ وہ علم عطا فرمائے جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا، اللہ پاک اس علم سے بچائے جو کل میدان قیامت کے اندر ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ امام الانبیاء جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں دعا یہ بھی ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے۔ نفع نہ دینے کا معنی یہی ہے کہ وہ علم جو عملی زندگی کے اندر ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کا مقصد عمل ہے۔ ذرا اس بات پر غور کرنا، علم کا مقصد، سر میں علم آ گیا یہ کوئی عظمت کی چیز نہیں ہے۔ ابلیس سب سے بڑا عالم ہے۔ ہمارے صحابہ و اہل بیت نے حضور اکرم کی زیارت کی اور ابلیس نے آدم سے لے کر محمد تک سب کی زیارت کی۔ اس نے حضرت آدم کو دیکھا، آدم علیہ السلام کے نصائح کو سنا، حضرت نوح کو دیکھا، ان کے نصائح کو سنا، ابراہیم خلیل کو دیکھا، ان کے نصائح کو سنا، موسیٰ کلیم کو دیکھا، ان کی مجالس میں بیٹھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، ان کی مجالس میں بیٹھا، محمد رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ سب انبیاء کی زیارت کی لیکن عمل نہیں کیا۔ ہر آدمی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ شیطان رجیم کے شر سے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہیں اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے، اگر صرف علم ہی عزت کا ذریعہ ہوتا تو یہ مستشرقین نجات یافتہ ہوتے۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں نے نیٹ کے اوپر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب اپلوڈ کر دی ہے۔ صرف ایک بٹن دباؤ، حدیث نمبر 2، آپ کو دنیا کی کتابوں کا ذخیرہ ایک ہی جگہ مل جائے گا۔ یہ غیر مسلموں نے کام کیا، اب ان کے پاس علم ہے تو آج اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، پھر کلک کرو، آپ کو لکھ کر دے دیں گے کہ یہ حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے۔ بھئی کیوں یہ ضعیف ہے، آگے وجہ ضعف بھی تمہیں بتا دیں گے، اس وجہ سے ضعیف ہے، فلاں راوی اس کے اندر کمزور ہے۔ تو علم تو ان کے پاس ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ علم وہ نافع ہے جس علم کے اندر عمل والی دولت ہو، وہ علم ہے جس کے اندر عمل ہو۔ سید القونین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک تو حرص علی المال، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے مال پر حرص بڑھ جاتا ہے، اور نمبر 2
والحرص علی العمر، اور زندگی کا حرص بڑھ جاتا ہے کہ اللہ میری عمر اور بڑھا دے، اللہ میری عمر اور بڑھا دے۔ بچہ تھا دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ بس اتنی عمر مجھے دے دے میں پوتوں کو دیکھ لوں۔ اب پوتے خیریت سے آ گئے، اب دعا کرتا ہے اللہ اتنی عمر دے دے میں پوتوں کی شادی میں شریک ہو جاؤں۔ جب شادی ہو گئی اب کہتا ہے اللہ اتنی عمر دے دے میں ان کے آگے اولاد دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے زندگی کا حرص بڑھ جاتا ہے، اللہ مجھے اور لمبی زندگی دے، اللہ مجھے اور لمبی زندگی دے، اللہ مجھے اور لمبی زندگی دے۔ اور دوسرا پھر میں دوسرا حرص بڑھتا ہے مال پر۔ اس پر واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک پرانے بادشاہ گزرے، اکبر بادشاہ، یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ مرید تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لیکن چند بگڑے ہوئے علماء کی صحبت کی وجہ سے یہ اللہ کا بندہ برا ہو گیا، ورنہ ابتدائی طور پر یہ اکبر بڑا دیندار آدمی تھا۔ ان کے مرشد اور پیر کا نام ہے سلیم چشتی۔ خاندان چشتیہ کے ساتھ تعلق ہے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ حضرت سلیم چشتی ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے ولی ہیں۔ ان کے متعلق حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، فرماتے ہیں سلیم چشتی وہ ہیں جو 24 گھنٹے میں صرف ایک بادام کھاتے تھے اور باقی سارا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اصل میں ان لوگوں کو اللہ نے اندر کا نورانی رزق دیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سلیم چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ صرف ایک بادام کھاتے تھے۔ اساتذہ وہ روٹے ٹپا بہنے ہیں، یہ نتیجہ نکلتے وڈے ویلے دی نماز ہی کہے نہیں، فجری عام طور تے چک کھڑتے ہیں۔ بہت سارے دوست شکایت کریں پورے صاحب فجر دی نماز نہیں تھی نہیں، انہوں نے 2 وجیاں، ایک تا لیٹ سمن جلے سمدے پہ ہیں 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے فجر دی نماز کون پڑھ سی، دوجا بے تحاشا کھاون ندر کیویں کھل سی۔ اسی لیے حضور کا بھی حکم ہے اور حکماء کا بھی حکم ہے کم از کم رات کو آپ اپنے معدے پر وزن نہ دیں تاکہ صبح کی نماز باجماعت ہو سکے، آنکھ کھل سکے۔ خیر جی، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر اکبر بادشاہ آیا۔ اکبر بادشاہ آیا اور حضرت جس طرح سوئے ہوئے تھے ویسے اپنے ٹانگے پسار کے سوئے رہے، ٹیک لگے بیٹھے ہو سن، وہ ٹیک لگے بیٹھے رہ گئے۔ یہ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کو جو وقت بادشاہ اکبر آئے، حضرت نے بے تکلف السلام علیکم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ مولوی حضرات دے فتنے کو لو بچاوے۔ میں مولوی تھی کہ پیادہ آمین آکھو۔ اندر ایک بگڑا ہوا مولوی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آج موقع ہے سلیم چشتی کو، حضرت سلیم چشتی سے بادشاہ کو متنفر کرنے کا۔ اس نے کہا ہے جی حضرت جی، یہ قدم پسار کے سلام کرنا کب سے سیکھا ہے؟ لتاں لمبیا کر کے سلام کرن کداں کولو سیکھے وے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کے ذہن میں آئے میں آیا ہوں لیکن اس نے میرا ادب نہیں کیا۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا جب سے اپنے ہاتھوں کو بغل میں دبانا سیکھا ہے اسی دن سے لوگوں کے سامنے ٹانگیں پسارنا سیکھی ہیں۔ یعنی اگر بادشاہ کے سامنے میرا ہاتھ یوں ہوتا تو پھر میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر ملتا، اور جب لوگوں کے سامنے میرا ہاتھ بغل میں ہے، مانگتا ہوں تو ایک ہی دربار سے مانگتا ہوں، تو میں بے تکلف بیٹھتا ہوں، لوگوں کے سامنے ٹانگیں پسار کر بیٹھتا ہوں۔ اور ابا جی کا ایک جملہ یاد رکھیں، حضرت والد صاحب کہتے تھے
بھائی اللہ سے مانگو، دنیا سے مانگتے ہو ایک ہاتھ سے اور اللہ سے مانگا جاتا ہے دو ہاتھوں سے۔ اب تم بتاؤ ایک ہاتھ میں مال زیادہ ملے گا یا دو ہاتھوں میں زیادہ ملے گا؟ دو ہاتھوں میں۔ وہ بادشاہ حقیقی، ہم سب فقیر ہیں۔ علماء کرام نے لکھا اصلی بادشاہ کی چار علامتیں ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا ملک اپنا ہو، نمبر دو فوج اپنی ہو، نمبر تین خزانے اپنے ہوں، نمبر چار خزانے کی چابیاں اپنے قبضہ قدرت میں ہوں۔ دوڑاؤ نگاہ دنیا کے اندر، ہے کوئی آدمی جس کی چارے چیزیں اپنی ہوں؟ اور ذرا قرآن کے دروازے پر پروردگار عالم نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، لوگوں یہ کارخانہ کائنات میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں۔ اللہ میاں فوج تیری اپنی ہے یا نہیں؟ فرمایا للہ جنود السماوات والارض، فوج میری اپنی ہے۔ اللہ خزانے تیرے اپنے ہیں یا نہیں؟ فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، خزانے میرے اپنے پاس ہیں۔ تمہارے پاس گیس، اللہ کے پاس گیس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس پٹرول، اللہ کے پاس پٹرول کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس سونا، اللہ کے پاس سونے کے خزانے ہیں۔ فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، یا اللہ چابیاں بھی تیرے پاس ہے یا نہیں، یا کسی اور کے پاس ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، چابیاں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تم کون ہو؟ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم مانگتے ہو، اونچا بولو دینے والا کون؟ اور اونچا دل سے آواز آئے، ہم مانگنے والے، سننے والا کون؟ ہم عرض کرنے والے، عطا کرنے والا کون؟ ہم بھکیاری، داتا کون؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میرا بندہ دنیا سے مانگے گا، کیا دیں گے؟ الٹا مذاق کریں گے، میرے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا اللہ کا کام ہے۔ ہماری نالائکی، ہم اللہ کے دروازے پر جاتے نہیں، ہماری بدقسمتی، ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں۔ صحیح بات ہے، جب آپ ایک مرتبہ کہتے اللہ، اوپر سے 70 مرتبہ جواب ملتا ہے لبیک عبدی، جی میرا بندہ میں حاضر، جی میرا بندہ میں حاضر، یعنی آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نامہ اعمال دیکھ، تو کب آیا ہے مانگنے، میں نے تیری جھولی خالی لوٹائی ہو۔ ہم اللہ کے دروازے پر جاتے نہیں ہیں، ہم اسباب کے پیچھے ہیں، اور اللہ والوں کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ میر نے کیا خوب کہا کہ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، ارے منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، اور کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ میر بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، اللہ وہ ذات ہے جو دیتے ہیں اور میدان قیامت میں شرمندہ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت سلیم چشتی نے کیا فرمایا کہ جب سے میں نے ہاتھ بغل میں دبانا سیکھے ہیں، اسی دن سے میں لوگوں کے سامنے پاؤں پسار کے بیٹھتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ درمیان میں ایک ذہن میں آ رہا ہے اسی سلیم چشتی کا واقعہ۔ حضرت کا تھا ایک جبہ، حضرت کا تھا جبہ، یہ جو صوفی ہے نا، یہ صوف سے ہے،
ہم کہتے ہیں نا فلاں صوفی ہے، یہ صوف سے ہے۔ صوف کہتے ہیں بھیڑ کی اون کو۔ تو پرانے زمانے میں یہ موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا تھا۔ حضرت کا لباس تھا جبہ مبارک، گرمی کا موسم تھا، حضرت چلے گئے اپنے کمرے کے اندر، یہ فقیر اپنے مرید کو کیوں نہیں میں کر میاں کو ذرا دیکھ جا مطلب کچھ جواں شواں پیاں وجہ ہوئیں وہ صاف کر چھوڑ، میں ذرا نندر کر گی نا۔ حضرت چلے گئے اندر، اتنے تک اکبر بادشاہ حضرت دی زیارت واسطے آگے، بادشاہ وقت خلیفہ صاحب جو بھجے وہ زور نال حضرت دا دروازہ کر رہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظہ شریف میں یہ لکھا ہے، اس نے خوب دروازہ بجایا، حضرت ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، دروازہ کھلے نو خیر ہے میاں، مغزی اکبر آ گئے۔ اور اللہ والے دی نگاہ دے اندر ساری کیا قدر ہے، اوے اللہ دا بانا کہ میری نیندر خراب کی تھی آئی، میں سمجھے کو موٹی جوں پکڑی آئی وہ دکھالنا چاہنی، میں سمجھے کو تکڑا رنڈ ہتے ہیں آگے تیرے کہ وہ دکھالن کیتے ہیں، بلا اکبر کو اپنا بال ہے والا مل گھننے ہوں کو۔ یہ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ جب جانے لگے تو بادشاہ نے دیناروں کی ایک تھیلی پیش کی، حضرت یہ پیسے لے لو، دینار ہوتے تھے سونے کے سکے۔ آپ نے بڑی محبت سے جواب دیا ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر ہم لے لیں گے۔ وہ صالحین ہن میں حضرت تشریف فرماؤ ماتا خان وڈو خیر کوئی گال نہیں، ہر پیٹ نہیں بھردا۔ اوہو کتنی ہمارے ایسے اکابر ہیں جن کا جنازہ اٹھا کرائے کے مکان سے، کتنی ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں۔ میں اپنا کہتا ہوں ہم تو مولویت کے نام پر بدنما دھبا ہیں، داغ ہیں، ہمارے اندر مولویانہ صفات نہیں ہے، اللہ نصیب کر دے تو اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر بادشاہ نے دنانیر کی ایک تھیلی پیش کی، حضرت یہ وصول کر لیں، پھر میں یہ لے جاؤ جب ضرورت ہوگی لے لیں گے۔ جس طرح خواجہ غلام علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یا بعد نے لکھا ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کو علاقے کے بادشاہ نے خط لکھا کہ حضرت یہ جو آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، کھانا پکتا ہے، لنگر چلتا ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہوں گے، ہمارے پاس ایک صوبہ ہے اس کا نام ہے نیم روز، وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہاں کی آمد آپ اپنے فقراء پر خرچ کیا کریں۔ علاقے کا نام کیا ہے جی؟ جس طرح ہمارا پنجاب ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری، ہمارا سندھ ہے، ہمارا خیبر پختونخوا ہے، ہمارا بلوچستان ہے، ہمارے ملک کے مختلف حصے ہیں، تو ایک حصہ تھا اس کا نام تھا نیم روز۔ ہن یہ کوٹ ادو ہے، ہن دا نا ہی کوٹ ادو ہے نا، این واسطے تو کوٹ ادو نہیں سیا دے جو ادو خان فوت تھیا ہا ٹھیک ہے، اللہ دی مغفرت کامل فرماوے، لیکن ہن تک کوٹ ادو نہ ہے۔ نیم روز اس علاقے کا نام ہے، لیکن اگر معنی دیکھا جائے فارسی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے دوپہر کا ٹائم۔ نیم روز کا معنی دوپہر کا ٹائم۔ اس نے لکھا کہ ہم نے آپ کو نیم روز کا علاقہ دے دیا ہے، سنیے اور دل میں جگہ دیجئے، ان بزرگوں میں سے جس بزرگ کا بھی واقعہ ہے، حضرت نے واپس لکھا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے فقیر کو یاد کیا، لیکن جب سے نیم شب کی حکومت ملی ہے نا، اب نیم روز کی ضرورت نہیں رہی۔ نیم شب کا معنی ہوتا ہے رات کے 1 بجے اٹھ کر اللہ کی دربار میں رونا۔
پروردگار عالم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی گالی دے دعا سے جواب دیتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، دنیا سوتی ہے وہ رات کو جاگتے ہیں. فرمایا جب سے ہمیں نیم شب کی حکومت ملی، نیم روز کی حکومت کی ضرورت نہیں رہی. سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر بادشاہ نے دیناروں کا ایک تھیلا پیش کیا، یہ وصول فرما لیں. تو حضرت نے کیا فرمایا، ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ، جب ضرورت ہوگی لے لیں گے. سنیے ذرا غور سے، آج کے بیان کی آخری بات ہے، یہ لے لیں. حضرت نے فرمایا ابھی ضرورت نہیں، لے جاؤ. وہ مولانا صاحب جو بیٹھے تھے جنہیں پہلے سٹ ماری گئی، اس نے کہا حضرت آپ کے دل میں تو ہے کہ لے لوں، آپ کے دل میں تو ہے لے لوں کہ ہن ایویں روپ پہ جمے دے وے بادشاہ جو کو لوڑ کا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے دل میں ہے لے لوں؟ اس نے کہا وہ مشہور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دو حرص جوان ہوتے ہیں، ایک حرص مال کا، دوسرا حرص عمر کا. اب آپ بوڑھے ہیں اس لیے وہ حرص جوان ہے آپ کے اندر، حضور کا فرمان سچا ہے. اب آپ ویسے روب جھاڑ رہے ہیں میں نہیں لیتا، دل میں تو خیال ہے کہ لے لوں. آگے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا ہے جی. حضرت نے فرمایا مولوی گشتی و آگاہ نیستی، حدیث تو پڑھ لی تو نے، مولوی تو بن گیا لیکن مطلب نہیں سمجھ سکا. اس نے کہا کیسے جی؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. توجہ فرمانا، دو چیزیں، دنیا کا حرص جوان ہوتا ہے. فرمایا جوان وہ چیز ہوتی ہے جس کا پہلے وجود ہو. الحمدللہ فقیر کے دل کے اندر دنیا کی محبت کا وجود ہی نہیں ہے، جوان کیا تیسری. تو علم حاصل کرو، سب سے افضل علم علم قرآن ہے. سائنس ضرور پڑھو، ریاضی ضرور پڑھو، دنیاوی فنون ضرور حاصل کرو. میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، نواسے نواسیاں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرے بچوں کو ساتھ اللہ کا قرآن بھی ضرور پڑھاؤ. کم از کم اتنا تو بچہ ہو کہ میں اگر مر جاؤں تو قرآن کی 2 سورتیں پڑھ کر وہ مجھے ایصال ثواب کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے قرآن کی خدمت نصیب فرمائے، قرآن کا پڑھنا نصیب فرمائے، قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائے. اپنی اولادوں کو قرآن کا خادم بناؤ، آپ قرآن کے خادم بنو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما. اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما. وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما. جو فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا. اللہ ہماری ہر جائز حاجت پوری فرما، ہر برا ارادہ رد فرما. اپنی زمین پر اپنا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما. اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ آمین.